شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ صدر مملکت عارف علوی نواسہ رسول نے یزید کے ظلم و ستم کو ماننے سے انکار کیا۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود یہ زخم، غم اور واقعہ تازہ ہے۔ وزیر اعظم کا پیغام۔ یوم عاشور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانی اور شہادت کا دن۔ ہر یزید وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا کربلا کا سبق ہے۔ شہباز شریف۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا مارکا، حسینیت یہی ہے ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ بلاول بھٹو۔ طالبان نے افغانستان اسلامی امارت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ تمام ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کے خواہش مند ہیں، کسی بھی ملک کے ساتھ تجارت معطل نہیں کی۔ ترجمان۔ طالبان وفد کی خلیل الرحمان حقانی کی قیادت میں عبداللہ سے ملاقات۔ شہریوں کی سیکیورٹی، ملکی اتحاد، حکومت سازی پر بات چیت۔ آزاد اور متحد افغانستان ترجیح ہے، سابق چیف ایگزیکٹو کابل کے شہریوں کو تحفظ کا یقین دلاتے ہیں۔ طالبان۔ افغانستان کے کئی شہروں میں صورتحال معمول پر۔ طالبان نے افغان شہریوں کو کابل ایئرپورٹ پر آنے سے روک دیا۔ فائرنگ اور بھگدڑ مچنے سے اب تک ایئرپورٹ پر 12 افراد ہلاک ہوئے۔ طالبان رہنما کی خبر ایجنسی سے گفتگو۔ پی آئی اے کا کابل کے لیے آپریشن بحال۔ خصوصی طیارے کی افغان دارالحکومت سے اسلام آباد آمد۔ کلیئرنس کے لیے جہاز کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ پرواز کے لیے ایئرپورٹ انتظامیہ سے خصوصی اجازت لی گئی۔ افغانستان سے فوج نکالنا ناکامی نہیں، کسی بھی امریکی کو افغانستان میں نہیں چھوڑیں گے۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی رکنا پڑا تو رکیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی امریکی میڈیا سے گفتگو۔ کابل ایئرپورٹ پر صورتحال اب بھی تشویشناک۔ تمام امریکی شہریوں کو نکالنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ کبھی کسی فوج کو 11 دن میں پسپا ہوتے نہیں دیکھا۔ سربراہ امریکی افواج جنرل مارک ملے۔ امریکہ کے ساتھ طالبان کی کوئی کشیدگی نہیں، مقامی کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکی افواج کے پاس صلاحیت نہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کی مدد کرے۔ 4500 فوجی صوبائی دارالحکومت میں موجود ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن۔ کچھ طاقتوں کی دوسرے ممالک میں مداخلت سے تباہی ہوئی۔ امریکہ جمہوریت کے نام پر دوسرے ممالک پر حملے بند کرے۔ چین کی کڑی تنقید۔ طالبان اور دیگر دھڑوں پر مبنی حکومت کی تشکیل کی امید کا اظہار۔ افغانستان پر برطانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس۔ اپوزیشن رہنما وزیر اعظم بورس جانسن پر برس پڑے۔ افغان فورسز کی طاقت کا غلط اندازہ لگانے اور ناقص منصوبہ بندی کا الزام۔ برطانوی وزیر اعظم نے انکوائری کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کچھ حملہ کابل سے قازقستان منتقل۔ افغانستان میں موجودگی سیکیورٹی کی صورتحال کے مطابق ہوگی۔ ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ۔ طالبان کے قبضے کے بعد ملک سے فرار اشرف غنی منظر عام پر۔ طالبان ہر کمرے میں ڈھونڈ رہے تھے، لوگ حقیقت جانے بغیر ہی بھاگنے کا تانا دے رہے ہیں۔ جو بھی کیا مجبوری کی حالت میں کیا۔ متحدہ عرب امارات سے ویڈیو پیغام۔ اشرف غنی کو اب افغانستان میں پلیئر نہیں سمجھتے۔ افغانستان میں اب ان کا کوئی کردار نہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین۔ امریکہ نے افغانستان کے $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے۔ پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال، وزیر اعظم کا عوام کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ عمران خان آئندہ ہفتے لوگوں سے خطاب کریں گے۔ حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ بھارت طاقت کے ذریعے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو چلنے میں ناکام رہا۔
انڈیا اگلے 70 سال بھی کوشش کرتا رہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے بھارتی صحافی کی کشمیری بچوں کے ساتھ گفتگو کی ویڈیو ٹویٹ کر دی۔ کورونا کی چوتھی لہر کا زور، 74 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 4373 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,713 ہو گئی۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.86% ریکارڈ۔ مینار پاکستان واقعے پر شوبز شخصیات برہم، ان درندوں کو ایسی سزا دیں کہ مثال بن جائے۔ اداکارہ ماہرہ خان، خاتون کا قصور کیا تھا؟ سجل علی اور انوشے اشرف کی بھی واقعے کی مذمت، کیا اس بار بھی لباس ہی وجہ تھا؟ محورہ حسین کا سوال، متاثرہ لڑکی کے لیے انصاف کا مطالبہ۔ شہزاد رائے بھی واقعے پر افسردہ۔ چاغی میں پاک ایران ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام جاری۔ مال بردار ٹرین کی بوگیاں بری طرح زمین میں دھس گئیں۔ امدادی کام مکمل ہونے میں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، حکام۔ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، گہرائی زیر زمین 118 کلومیٹر، شدت 4.6 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش کا پہاڑی علاقہ تھا۔ ہیٹی میں زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 2190 ہو گئی۔ 6 لاکھ سے زائد افراد کو امداد کی ضرورت۔ 1,35,000 افراد بے گھر۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ اور افغانستان میں ہلچل کے باوجود کھیل کے میدان آباد، کھلاڑیوں کی کابل میں ٹریننگ، تصاویر جاری۔ افغان کرکٹ ٹیم دورہ سری لنکا کی تیاریوں میں مصروف۔ پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے میچ بھی شیڈول۔